آج یہ تفصیلی جواب ان کو دلوایا گیا۔ اس لیے تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے عرض کیا، فقال اسرافیل مل کفارات یا رسول اللہ، آقا کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم کریں تو ہمیں ثواب بھی ملے اور اس کے ساتھ گناہ بھی مٹ جائے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ انسان خطا کار ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اب غلطی کی معافی کیسے ملے گی؟ مولا کوئی ایسا عمل۔ تو جب سوال یہ ہے کہ جب فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں تو پوچھنے کا فائدہ کیا؟ بس وہ ہار مان چکے تھے۔ حضرت انسان کے سامنے یہ اعلیٰ فرشتے ہار مان چکے تھے۔ اب وہ کفارہ یوں دینا چاہ رہے تھے کہ محبوب سے محبوب کی امت کا بھلا پوچھ کے محبوب کو راضی کر لے۔ سمجھ گئے؟ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، فرشتوں سے تو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر گناہ ہو جائے ہم سے، نہیں وہ تو گناہ ان سے ہوتا نہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ کیا کہ گناہ ہو جائے، وہ گناہ معاف بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، کوئی ایسا عمل؟ یہ ہم سب کے لیے تھا، ہمارے لیے پوچھا گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اسباغ الوضوء فی المکار، جب وضو کرنا دشوار ہو جائے تو اس وقت وضو بنانا۔ سخت سردی ہے، گیزر بھی مسجد والوں نے بند کر دیا ہے کہ گیس پھر کل مہنگا ہو گیا۔ جی سخت سردی ہے، گیس مہنگا ہو گیا، مسجد میں آئے تو ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل تھا، اس نے ثواب کی نیت سے ناپسند وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ ایسا عمل ہے، وہ وضو کرتا ہے، صرف ہاتھ نہیں دھوتا، صرف پاؤں نہیں دھوتا، صرف منہ نہیں دھوتا، تو ان کے ہاتھ، منہ، پاؤں، آنکھوں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈے پانی کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا کبھی کہیں ٹھنڈا پانی نہ ہو تو کمیٹی کو گالیاں نہ دیا کریں، مؤذن پہ غصہ نہ اتارا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ موقع مل گیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، نماز با جماعت کے لیے چل کے جانا اپنے قدموں سے، ایک ایک قدم پہ جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ لہذا جس کو دور سے آنا ہوتا ہے مسجد میں بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے قدم زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں گناہ زیادہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ نیکی بھی ملتی ہے۔ مشی الاقدام، پیدل چلنا۔ لہذا کوشش کریں اگر جلدی نہ ہو تو موٹر سائیکل کے بجا پیدل آیا کریں کہ ہر قدم پہ، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سواری پہ آتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے، لیکن پیدل آنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز مکمل پڑھ لے اب دوسری نماز کا انتظار کرنا، ظہر پڑھ لی عصر کا انتظار کرے کہ کب خدا کا مؤذن مجھے اذان کے لیے اذان نماز کے لیے بلائے گا، کب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، پھر میں اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہو جاؤں گا، پھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بننے جاؤں گا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، علماء فرماتے ہیں گویا کہ یہ یوں ہے، گویا کہ یہ اس طرح ہے کہ گویا بندہ مکمل طور پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو انتظار کا ثواب انہیں ملتا ہے۔
جب تک آپ دوسری نماز کے انتظار میں رہیں گے تب تک نیکیاں لکھنے والے فرشتے کی قلم بند نہیں ہوتی، وہ مسلسل نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہوا کہ آپ نے وضو کیا گناہ معاف، یہ کفارات، آپ چل کے آئے گناہ معاف، مسجد میں نماز پڑھی گناہ معاف، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، اپنے کام میں لگ گئے، دفتر میں بیٹھ گئے، کاروبار میں بیٹھ گئے، گھر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ارادہ یہ ہے کہ عصر کی اذان ہو تو مسجد میں جاؤں، ٹائم ہو تو نماز پڑھنے جاؤں۔ تو یہ جتنا ٹائم آپ کاروبار کرتے رہے، دوستوں سے بات کرتے رہے، آپ تو دنیا کی باتیں کرتے رہے، لیکن اللہ کا فرشتہ ان باتوں کا بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہا۔ کتنا کریم ہے مولا، کتنا اس کا فضل ہے ہم پہ یار۔ ہم اپنے کام میں لگا رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے نہیں یہ بھی پھر بھی میرے کام میں لگے ہوئے۔